ریسنٹ لیجسلیشن جو ہے کہ اگر آپ اسلام آباد کے اندر کوئی اجازت کے بغیر جلسہ جلوس کرتے ہیں، پہلے 3 سال قید ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کرتے ہیں تو پھر 10 سال قید ہے. ناصر بٹ صاحب، فیئر انف، اسلام آباد کو سیکیور رکھنا چاہیے. سیکنڈ یو آن دیٹ کہ میں بھی یہاں کا رہائشی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنے ڈپلومیٹس رہتے ہیں، یہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہونی چاہیے. ریسنٹ کچھ اس طرح کے ایونٹ بھی ہوئے کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی سپریم کورٹ کے باہر تک چلے گئے یا اس ریڈ زون میں چلے گئے. بٹ اس کا طریقہ کار بڑا سمپل سا ہے کہ آپ جو ایریا ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ اسلام آباد میں لیٹس سے پریڈ گراؤنڈ میں ماضی میں جلسے ہوتے رہیں، آپ اس کے اس ریڈیس سے، اس بیریئر سے آگے نہیں جا سکتے. اتنی سخت قانون سازی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ سب کے لیے بہتر ہوگا آئندہ کے لیے. دیکھیں آپ نے خود بات کی، ادھر ڈپلومیٹ رہتے ہیں، بالکل رہتے ہیں. ان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. عوام ہے، سکول بچوں کو لے جانا آنا ہوتا ہے، سب چیزیں رک جاتی ہیں. آپ نے کہا نا ہم نے ادھر F8 میں گراؤنڈ میں جگہ دی تھی، وہاں کو گیا، ادھر سے نکلتے ہیں سیدھے چڑھائی کرتے ہیں ادھر آ جائیں جی ہم کسی طرح ریڈ زون کی طرف آ جائیں. اب یہ جو ہو گیا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہی نہیں ہے، لوگ آسانی سے ان کے بچے اسکول آئیں جائیں، عوام کی بھی حفاظت ہو. آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی کتنی لہر چل رہی ہے، اس کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے نا اس کو ٹھیک کریں. ہم نے جو جگہ دے دی ہے اس پہ آپ باہر دنیا میں بھی ایسا ہے. میں لنڈن میں رہتا تھا، آپ وہ ہائٹ پارک ہے، سنڈے والے دن جا کے جو مرضی آباد کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا دل ہے لندن کا، 10 ڈاؤننگ، ایک اور بات بتاؤں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے آپ احتجاج کر سکتے ہیں. وہاں قانون کیا ہے، آپ پولیس سے اجازت لیتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی 2 سے لے کے 5 بجے تک آپ نے احتجاج کرنا ہے. آپ نے 2 سے 5 تک احتجاج کیا، 5 بجنے کے 2 منٹ بعد وہ کہتے ہیں چلے جائیں. ہاں ٹھیک ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ میں نے یا کسی نے، ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے کسی بھی کے خلاف احتجاج کرنا ہے گورنمنٹ کے، آپ کہاں پر کریں گے؟ دیکھیں نا، سوال ہے نا کہاں پر کریں گے؟ آپ کو جگہ مہیا کر دیں گے جو آزادی سے احتجاج کریں. آپ نے موجودہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو آپ سکھر میں تو نہیں کریں گے نا، آپ اسلام آباد میں کریں گے. نہیں، اسلام آباد، یہ بھی اسلام آباد یا سنجانی اسلام آباد سے باہر نہیں ہے. آن ورڈز آپ یہ بھی ساری چیزیں آن ریکارڈ رکھیں کہ آن ورڈز آپ کمپلینٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیا رہا، کیونکہ ہمیشہ اقتدار میں آپ نے. میں کہتا ہوں کہ ہم وہاں جا کے احتجاج کریں گے. اگر اپوزیشن میں ہم آئے، ہم اس میں ہے کہ ہم اپنے جو ڈپلومیٹ لوگ ہیں، جو باہر ہماری خبریں، باہر ہماری اطلاع یہ جاتی ہیں، دیکھو جی یہ لوگ، I understand وہ ریسنٹلی رپورٹ بھی ہوا ایسا کچھ. اور یہ بات بہت اچھی ہے، ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں آپ کی وہ بات نہیں سنتے، پھر 9 مئی کر دیتے ہیں. تو پھر اس جگہ مطلب ان کا کوئی قصور نہیں تھا 9 مئی میں، ان کا لیڈرشپ کا کوئی قصور نہیں. لیڈر نے کہا تھا، ان کی بات نہیں سنی، عمران نے کہا تھا، میں نے کہا تھا جاؤ لیکن سکون سے جانا. اب آپ جب، اور عمران خان کی آپ یہ بات سے متفق ہیں کیا ان کی بات نہیں سنی؟ عمران مان لے کہ میں نے بھیجا تھا ان لوگوں کو. نہیں وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا پرسکون. تو آپ جب کسی ہجوم کا ساتھ لے کے جاتے ہیں پرسکون جو کچھ ہوتا ہے پھر اس کا کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ مجھے فیئر انف. میں دوبارہ سے اپنا کوسچن پٹ اپ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی پرسکون طریقے سے جا کے احتجاج کرو، ان کی لیڈرشپ کی بات نہیں مانی گئی. کس نے نہیں مانی؟ آپ جن لوگوں کو لے کے یہ گئے ہیں. ہاں انہوں نے نہیں مانی. کون لے کے گیا؟ پھر یہ لے کے گئے نا. واٹس ایک پاس سے رہو رہا ہے، ادھر ادھر دو پاس نہیں. نہیں جب پتہ ہے، میری بات سنیں، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، میں اپنے ساتھ 10 بندے لے جاتا ہوں، وہاں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا بندہ زخمی ہو جاتا ہے، تو وہ کس کو پوچھے گا؟ مجھے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اس لیجسلیشن پہ اس قسم کا رد عمل اپوزیشن کی جانب سے یا مینلی تحریک انصاف کی جانب سے نہیں آیا which was expected، کہ اس کے اوپر آج آپ لوگ اپوزیشن میں پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں، حکومت نے تو ہر طرح سے آپ کو روکنا ہی روکنا ہے. واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اس طرح کیا ہے، when it comes to that legislation، ہم لوگوں نے اس پہ ساری بات کی ہے. ہم نے اس کا بڑا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کی ہے. ہم نے اس کے اوپر ایک سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایک پراپر ڈسکشن ایسچ ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اچھا اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھیں، اگر آپ اس لیجسلیشن کے اندر دیکھیں اس کے اوپر کوئی یہ قدغن نہیں ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ یار اس جگہ پہ آپ نے کرنا ہے، اس کے اوپر ٹائم نہیں ہے کہ آپ کس وقت سے کس وقت، ٹائم فریم نہیں دیا گیا. ٹائم فریم نہیں دیا گیا. اب اس وقت کیا کریے، وہ کہتے ہیں کہ 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک یا 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک. اب یہ پی ایم ایل کا جلسہ نہیں ہے جس میں لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ جی 3 گھنٹوں کے لیے تم آؤ گے، فلم شو دیکھو گے اور چلے جاؤ گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ایک منٹ، جسٹ الاؤ می. ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، ہر طرف سے آتے ہیں، جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے. ہم لوگ اس لیے پریڈ گراؤنڈ مانگتے ہیں. دیکھیں پریڈ گراؤنڈ میں دیکھیں جگہ بھی ہے، بہت بڑی جگہ ہے. وہاں پہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں، کنکریٹ ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو ٹوٹ سکے. وہاں پہ ٹینک چل رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں چل رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ سے اچھا
प्रॉब्लम क्या होती है, जब अगेन जब आपको मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है ना, पूरी दुनिया में अभी इन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट की किया है। आपको पता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट बिल्कुल सेंट्रल में पिccadilly के साथ बिल्कुल छोटी सी डबल रोड है उस जगह पे, वहां पे कर रहे होते हैं। क्या करते हैं पुलिस वाले, अब उनमें अक्ल है जो यहाँ पे नहीं है, वो क्या करते हैं, वो डाइवर्जन्स लगा देते हैं, इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, उधर से रूट प्लान करके कर लेते हैं। आपने वहां करना है 23 मार्च को क्या होता है, एक महीने पहले से रोजाना सुबह को लेकर 6 बजे से लेकर तो तकरीबन 12 बजे तक रूट प्लान लग जाता है कि भाई इस जगह से आप नहीं जा सकते, ठीक है। आप उसको मैनेज करो। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर, सीखो, ठीक है। लेकिन मुझे बुज़दार साहब भी सीख रहे थे, शहबाज शरीफ देखिए सीखते हैं, शहबाज शरीफ ने भी सीखा, मियां नवाज शरीफ से भी सीखा। जब मियां नवाज शरीफ साहब आए थे तो वो तो आज भी नहीं बोल सकते, फिलबदी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। वो जरा ज्यादा सोच के बोलते मियां बहुत इतना ज्यादा सोचते के बोल जाते हैं, वो इतना ज्यादा सोचते हैं कि एक फिक्र नहीं लिखा जा सकता पाकिस्तान के बारे में, ये इनकी सोच है। मैं देखिए मौलाना साहब को इनसे क्या गिला है, मौलाना साहब को इनसे ये गिला है कि इन लोगों ने उनकी स्ट्रेंथ को यूज किया। इनके सिर्फ इतने लोग आते थे कि स्टेज पे खड़े हो जाए, स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करके चले जाए। माजी की ऑपोजिशन। अच्छा एक बात याद रखिए, इन्होंने कहा संजानी जो है ना इस्लामाबाद का एरिया है, मैं इनको याद दिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला एक दिन कि ये मरगरा हिल्स के उस पासे भी इस्लामाबाद का एरिया है, ठीक है ना, उस पासे ना जहां पे केपी के साथ होते हैं ना, वो भी इस्लामाबाद का एरिया है, भूलना नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले बोला कि इसको बहुत रैकेट रखेंगे, नहीं भूलना नहीं। अच्छा ये जब आप देखिए, अच्छा ये जो लॉ लेकर आए ना, सिर्फ ये नहीं, इससे पहले और भी लेकर आए और जो इंट्रोड्यूस भी कराए, ये जो लॉ लेकर आए ये आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, इसके अंदर राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ असेंबली, उससे राइट ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीजों के आपके 15, 16, 17 सारे बीच में जा रही हैं, सारी चीजें बीच में जा रही है, हर लिहाज से इसमें जा रही है। तो अगर आप देखा जाए तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानती होती तो प्रेसिडेंट और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ना होता। क्यों? आपका केपी वाले के क्यों? इस वक्त सेनेट आर्टिकल 60 के तहत ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, उसका इलेक्शन हो नहीं सकते, ये किया है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, आर्टिकल 220, 224 की वायलेशन ना होती, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते आर्टिकल 48 की वायलेशन ना होती। आप हर लिहाज से देख ले, इन्होंने पिछले इन 3-3.5 सालों में जो इनकी हुकूमत है, मेरे ख्याल में 3 बजट ये पास कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चौथा इनका साल चल रहा है, अगला ये चौथा वो करेंगे, ठीक है। अगर ये केयर टेकर को भी यही का मानने हैं, केयर टेकर सेटअप, मुझे एक बात पता है, केयर टेकर का कौन सा बंदा है जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है? रिजाइन कर गए थे ना पहले, इलेक्शन से पहले रिजाइन कर गए। मुझे एक बात पता है, मुझसे नकवी साहब कौन है? मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, प्रॉपर टाइम। मोहसिन नकवी साहब कौन है? मोहसिन नकवी साहब कौन है? केयर टेकर सीएम थे ना, फिर उन्होंने आगे से नया सेटअप आ गया, उस पे अभी आए हुए ना। हाँ। तो लेट्स सी वो 10 दिन के जो, चलो वो 1 महीने का जो इन लोगों ने वो किया था ना, हम उसको निकाल लेते हैं, बाकी को डाल लेते हैं। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं जी। बट साहब बात ये है, अब ये बिल्कुल पटड़ी से उतर चुके हैं, इनकी आप परेशानी देख रहे हैं। मैं अब जो सियासी लोग होते हैं ना, अब इनका जलसा है कल, इनको तो देखना चाहिए, वो टीवी पे चल रही है, स्लाइड चल रही है या सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, लोग इधर से जा रहे हैं, ये इनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होना। और इमरान खान, ये कहते हैं ना, इमरान खान अब बिल्कुल फैज हमीद साहब जब से पकड़े 24 घंटे रह गए जलसे को, 24 घंटे रह गए, 24 ठीक है, आपके भी 24 घंटे तो रह गए, 24 घंटे के बाद आपने नजर नहीं आना। चल वो लाखों के लोग मैं ढूंढूंगा। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा? वीकेंड फ्राइडे को होगा। चलो, और आपने ये नहीं कहना कि एक हफ्ते बाद मैं और आप इधर होंगे, और अगर इमरान खान एक हफ्ते बाद मैं और आप इधर होंगे, एक हफ्ते बाद बैठ के मैं इधर ही हूँगा, ये पता नहीं कहाँ आएंगे आप प्रोग्राम में आएंगे, वो भी आते हैं, आप प्रोग्राम में आएंगे, मैं हर प्रोग्राम में आता हूँ, आप मुझे बताएं जी, आप फ्राइडे ऑन रिकॉर्ड जी, फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे को इधर हूँगा। सारी आवाम देख रही है, सारी आवाम देख रही है। फिर आपने ये नहीं कहना कि हमारे साथ धांधली हो गई है। जलसे में कैसे धांधली? ये भाईजान इन्होंने कहा इन्होंने बंदे रोक दिए। एक मिनट है ना, ये इन्होंने कहना है, सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है, ऑन रिकॉर्ड करनी है। अच्छा बट साहब, जाते जाते एक चीज, एक और कमिटमेंट देते जाइए कि कल कहीं पे आप कहते हैं ना कि एनओसी के बगैर जिन्होंने करना होता है वो जलसा कर जाते ऐसा ही होता है। कल को अगर कोई हर्डल आती है उस जलसागाह में पहुंचते हुए और कारकुनान या लीडरान वो हर्डल रिमूव कर देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप लोग? आप ये भी कहते हैं, सुने उस जलसागाह की बात करो, इस्लामाबाद की बात हुआ है,
اور یہ ایک اور نئی مئی کرنے کے چکر میں ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں پیسفلی please, ٹھیک ہے؟ پیسفلی وہ ہرڈلز ریموو کر کے جلسہ کا جاتے ہیں آپ کی طرف تو پرابلم. پیسفلی جمہوری حکومتوں میں پیسفلی کوئی احتجاج کرتا ہے اس کو کون روکتا ہے؟ ہاں آپ کے سامنے آپ دو کی ہو گورنمنٹ چکے روکتی ہیں. ہے, آپ کی گورنمنٹ روکتی ہے. کب روکے ہم نے بتائیں؟ ان کے 3 NOCs کینسل کیے ہیں ڈی سی اسلام آباد. نہیں ان کی ہسٹری دیکھ لیں, ان کی تاریخ دیکھ لیں. اب جب تک نیکسٹ چانس نہیں آتا ابھی یہ یقین دلا رہے ہیں نا, اب آپ دیکھیں گے کل یہ آئیں, ان کو ٹائم دیا گیا ہے, جگہ دے دیا ہے, راستہ دے دیا ہے, ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بندے مارے روکیں. نیکسٹ ویک فرائیڈے کا شو ناظرین ہم دونوں سینیٹرز کے ساتھ انشاءاللہ اسی ایشو کو ٹیک اپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. باقی تو تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا کہ جلسے میں کیا ہوتا پہلا سیگمنٹ جیت کے اس جو بھی ہوئے نا باتیں اس کو ریکیپ کرنا ڈن ڈن ٹھیک ہے, اور ڈرامے کی طرح ڈن ڈن ٹھیک ہے. اور اور اس ان کے کا بعد ڈرامے اوپن کریں گے ہم. اس کے بعد میری بات اوپن کریں گے. سنیں, اس کے بعد ان کے چہرے کے اوپر کلوز اپ لے جانا. اور ٹھیک ہے, ان کا چہرہ آپ دیکھ لیں کتنے پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب کی لے لیجیے انسٹرکشن نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو. آپ دونوں کا اور بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو پھر اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو یہ بیٹھ کے الزامات ہی لگا رہے ہو. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کا شو آپ نے آبویسلی کل تک کا ویٹ کریں گے, میں بھی کل فیلڈ میں ہوں گا, کور کر رہے ہوں گے. ایک بڑا ایونٹ ہے پولیٹیکلی, کل دیکھیں گے واٹ ہیپنز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. بٹ ون تھنگ جاتے جاتے, مدعا صرف پاکستان ہے اور ایک پراسپر کرتا ترقی کرتا پاکستان ہے. اس میں آپ نے اور میں نے ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور اس کنٹریبیوشن کو ہمیشہ آن گوئنگ کرتے ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ